آپ سے بھی زیادہ جانتی ہوں میں آپ کے بارے میں۔ عروج گہرا سانس بھرتی پیچھے ہٹی اور گاڑی کی طرف بڑھی کہ لوش نے اسے پھر سے اپنی اور کھینچا۔ میرے سوال کا جواب دو، کیسے جانتی ہو میرا اصل نام؟ وہ غصے سے گررایا۔ مسٹر لقمان ارمان خان زادہ۔ کچھ حقیقتیں بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، عروج نے کہتے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی حقیقت باقی تھی جاننے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی ہی تو ساری حقیقتیں کھلنے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو رہی ہو مرینا؟ آ جائے گا۔ بچہ نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے 25 سال کا ہو گیا ہے۔ آپ ابھی بھی اس کی ایسی فکر کرتی ہیں جیسے لوش آج بھی 10 سال کا وہی سہما ہوا بچہ ہو۔ کامران نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب کیا۔ کامران، وہ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، میرے لیے وہی 10 سال کا لوش ہے جو مجھے ماں کہتا میرے ساتھ چپکا تھا۔ وہ پل آج تک نہیں بھول پائی۔ مرینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ساتھ ہی چہرے پر مسکان بھی تھی۔ آپ کا وہ ان 15 سالوں میں کتنا عزیز ہو گیا ہے۔ کامران صاحب نے ان کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے ان کے کندھے پر ہونٹ رکھے۔ مرینا ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آپ نہیں جانتے، وہ میری جان ہے۔ میرے لیے وہ کتنا اہم ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس کی سگی ماں نہیں۔ وہ آج تک اپنی زبان پر یہ بات نہیں لایا، میری محبت کو کبھی سوتیلے کی ترازو میں نہیں تولا۔ وہ سب بھول گیا، یاد رہا تو اتنا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں۔ مرینا کے لہجے میں لوش کے لیے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ اب مجھے تھوڑی تھوڑی جیلس ہو رہی ہے۔ میری بیوی رات کے وقت اپنے محبوب شوہر کو وقت دینے کے بجائے اپنے بیٹے سے عشق کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ شوہر بیچارے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ کامران نے مرینا کی آنکھوں میں پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حد ہے کامران، آپ بنا بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ آپ کا رومانس آج بھی ویسا ہی ہے۔ مرینا نے ناراضگی سے کہا۔ کیوں، اچھا نہیں لگتا؟ ہینڈسم پلس رومانٹک شوہر ہے۔ وہ انہیں اپنے قریب کرتے سرگوشی کرتے ہوئے ان کے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ گئے۔ مرینا نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی، ان کا سکون تو شوہر کی باہوں میں ہی تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ چلتا لوش بھی اندر قدم بڑھا گیا۔ اس کے دل کو عجیب سے کھینچ پڑی۔ آئے، رک کیوں گئے؟ عروج نے لوش کی طرف پلٹ کے دیکھتے کہا تو وہ ارد گرد دیکھتے اس کے پیچھے اپنے قدم بڑھا گیا۔ ارے بیٹا، آج بہت دیر لگا دی آنے میں، پہلا دن تھا اور اتنی دیر؟ کیا لقمان نے؟ عباسی صاحب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب عروج کے پیچھے ایک جوان شخص کو دیکھا وہ خاموش ہو گئے۔ عروج نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاپا، یہ لقمان ہے، دھیمے سے لوش کی طرف دیکھتے کہا۔ عباسی صاحب کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ لوش کی آنکھوں میں ان کا چہرہ جھلملایا جیسے وہ انہیں جانتا ہو۔ آئیے اندر آئیے، عروج اسے کہتے کمرے کا دروازہ کھول گئی۔ لقمان نے مرے مرے قدموں سے اندر کی طرف خود کو دھکیلا تھا۔ اطیت کا بہت بڑا پیج تھا جو شاید کھلنے جا رہا تھا۔ سامنے ہی چارپائی پہ لیٹے شخص کو لوش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہچان تو لیا ہوگا آپ نے، آپ کے پاپا ارمان خان زادہ، عروج نے ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ لوش کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اور وہ پلٹا۔ نہیں جانتا میں انہیں، کوئی سبند نہیں ہے میرا ان کے ساتھ۔ وہ باہر کی طرف قدم بڑھا گیا کہ عروج نے غصے سے اس کے بازو پکڑ کر اسے واپس موڑا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کو ساری سچائی جاننی ہوگی۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ آپ کا دل نہیں کانپا؟ عروج غصے سے بولی۔ ڈونٹ کلوز ٹو می۔ لوش نے اپنا بازو غصے سے چھڑایا۔ وہ پیچھے ہوتی لڑکھڑائی۔ اس کے پاپا نے عروج کو سنبھالا۔ بیٹا، آپ کو ابھی لقمان کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا۔ وہ کچھ نہیں سنے گا، عباسی صاحب دکھ سے بولے۔ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، اسے جاننا ہوگا۔ اس کے پاپا پچھلے 15 سالوں سے اس حال میں ہیں اور وجہ یہ انسان ہے، ان کا بیٹا۔ عروج کی آواز غصے سے اونچی ہو گئی۔ لوش اس کی بات سنتا رکا۔ پچھلے 15 سالوں سے اس شخص نے اپنے بیٹے کی راہ دیکھی ہے جو اپاہج ہوتا یہاں اس چارپائی پر پڑا ہے۔ عروج کا لہجہ رند گیا۔ آپ کو جاننا ہوگا لقمان، آپ کے پاپا نے کتنا ظلم سہا ہے آپ کے لیے، انہوں نے کیا کیا سہا ہے۔ عروج اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ موت کے منہ میں چلے گئے تھے یہ، لیکن اللہ نے بچا لیا، شاید اسی لیے کہ آپ سے مل سکیں۔ بہت تکلیف میں ہے، ان کی تکلیف صرف آپ ختم کر سکتے ہیں لقمان، عروج نے اب کی بار دھیمے لہجے میں کہا۔ 15 سال پہلے 2 دن بعد ارمان واپس آئے تو گھر میں ایک کوہرام مچا تھا۔ ان کا بیٹا اچانک سے کہیں چلا گیا تھا۔ تانیہ نے خوب رونا دھونا ڈالا۔ ارمان نے اپنے بیٹے کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملا۔ اپنے بیٹے کو کھو کر وہ ڈپریشن میں چلے گئے اور تانیہ کے لیے یہی بہترین موقع ثابت ہوا اور اس نے انہیں نشیلی دوائیاں دینی شروع کر دیں۔
ایک دن وہ جلدی سو گئے اور تانیہ کی دی گولیاں نہیں کھا سکے۔ تانیہ کو پتہ نہیں تھا، اچانک سے آدھی رات کو ان کی آنکھ کھلی تو تانیہ روم میں نہ تھی۔ وہ باہر نکلے تو انہیں کمرے سے آواز آتی سنائی دی۔ انہوں نے ذرا سا کھلے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھولنا چاہا کہ سامنے اپنی بیوی کو کسی اور کی باہوں میں محبت کا کھیل کھیلتے دیکھا تو ان کا تو سانس ہی اٹک گیا۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ان کی بیوی اس طرح انہیں دھوکہ دے گی۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوئے تو تانیہ اور فضل دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹے۔ تانیہ نے چادر کھینچ کے خود کو ڈھکا تھا۔ ارمان آپ؟ وہ گھبرا گئی، جبکہ فضل ذرا بھی نہ گھبرایا۔ بے شرم عورت، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ تانیہ کی گردن دبوچے چلائے۔ تانیہ کا سانس رکنے لگا۔ فضل نے اپنی پسٹل نکال کر ارمان کی کمر پہ گولی چلا دی۔ بدقسمتی سے گولی سیدھی کمر میں ریڑھ کی ہڈی پہ جا لگی۔ وہ تڑپ کے تانیہ پر گرے۔ تانیہ نے انہیں خود سے دور پرے پھینکا اور اپنی رکی ہوئی سانس کو کھانس کر صحیح کیا۔ تم نے اسے مار دیا؟ تانیہ گھبرائی۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو یہ تمہیں اوپر پہنچا دیتا۔ شاید یہ مر گیا ہے، تانیہ نے تھوک نگلتے کہا۔ گھبراؤ نہیں، اس کی لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ارمان کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے پانی میں بہانے کے لیے لے گئے۔ پیڑوں کے گرنے سے سارا راستہ بلاک تھا۔ پیڑوں کو ہٹانے میں کافی وقت گزر گیا۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھے آگے بڑھے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے، گاڑی کی ڈگی کھولی تو ارمان کی لاش غائب تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتے۔ کافی دن گزر گئے لیکن ارمان واپس نہ آیا، تو دھیرے دھیرے سب بھلا کے تانیہ نے پوری جائیداد اور بزنس میں قبضہ کر لیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فضل کو وہ بنگلے میں نوکری کی غرض سے لے گئی، اپنا باڈی گارڈ بنا کر۔ لیکن یہ وہی دونوں جانتے تھے کہ دونوں کے بیچ کس طرح کے سمبند تھے۔ فضل تانیہ کا پتی بن چکا تھا اور دونوں کی پلاننگ سے ارمان کو اس کی فیملی سمیت اس دنیا سے غائب کروا دیا اور خود اس کی جائیداد ہتھیا لی۔ ان کا ایک بیٹا تنویر اور بیٹی مونا تھی، اور وہ دونوں دنیا جہاں کے بگڑے ہوئے ان کی دولت پر عیاشی کر رہے تھے، جس پر صرف لقمان کا حق ہے، یعنی آپ کا۔ عروج نے ساری بات بتاتے یوں ہی آنکھوں میں ساری رات گزار دی۔ دونوں ہی گھر کی دہلیز پر بیٹھے فجر کی اذان سن رہے تھے۔ لقمان نے جھکا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے پاپا کو اتنی تکلیف پہنچانے والے کو میں جان سے مار دوں گا، لقمان نے غصے میں بھرتے ہوئے کہا۔ عروج اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اب تک یہی لگا، میرے پاپا بھی اس عورت کے ساتھ شامل ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈھونڈا۔ کیا انہیں میری یاد نہیں آئی؟ میں تو بچہ تھا، بے بس تھا، لیکن وہ تو پاورفل تھے، اپنی بیوی کی اصلیت نہ جان پائے۔ لقمان دکھی ہوا۔ جب بندہ اکیلا ہو اور ہر طرف اندھیرا ہو تو آنکھوں کے آگے پٹی بند ہی جاتی ہے۔ وہ وقت گزر گیا ہے۔ میرے پاپا حکیم ہیں، کسی طرح ارمان انکل کو گھر لے کر آئے، جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا، جبکہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت تھی، پر وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے خود ان کا علاج گھر پر ہی کیا۔ انکل چلنے سے رہ گئے، ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت بری طرح متاثر ہوئی، کتنے دن تو انہیں ہوش بھی نہ آیا، عروج نے دکھ اور اداسی سے کہا۔ تو لقمان گہرا سانس بھرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاپا کو فی الحال میرے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں یہاں پہ آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا، عروج کی آواز پر رکا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ عروج کو اس کا انداز تھوڑا ڈرا گیا۔ جب تک پاپا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتا، انہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ بہت طاقتور ہیں لقمان۔ عروج نے اس کا راستہ روکا۔ آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی نا؟ لقمان نے طنزیہ کہا۔ اسی لیے تم میرے آفس میں آئی، تاکہ مجھے ٹریپ کر کے یہاں تک لا سکو۔ لوش کی بات پر عروج کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہارا کام مجھے یہاں تک لانا تھا، میں آ گیا، سب جان گیا، اب تم ایک طرف ہو جاؤ، یہی بہتر ہے۔ وہ کہتا آگے بڑھا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہر پل رہوں گی، سمجھے آپ؟ وہ غصے میں کہتی لوش کو چپ کرا گئی۔ جائیں، وہ اب ناراضگی سے کہتی اپنے گھر کے دروازے سے انٹر ہوئی۔ لوش نے واپس کی راہ لی۔ اب اس کا مقصد تھا تانیہ اور فضل کو دردناک سزا دینا۔ کامران مرزا اور مرینا لوش کی ساری بات سنتے بالکل گمسم ہو گئے تھے۔ مرینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز مما، مجھے اجازت دیں، مجھ پر قرض ہے، مجھے اتارنا ہے۔ لوش نے مرینا سے اجازت لی۔ انہوں نے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بچپن کا وہ نشان آج بھی اس کے گال پر موجود تھا۔ دوبارہ سرجری کرانی، لیکن پھر بھی نشان نہ گیا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ لوش بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ نشان مٹے۔ اپنی مما کو بھول تو نہیں جاؤ گے؟ مما، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ لوش نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا معاف کر دینا ہمیں،
اس وقت ہم بھی سوارتھی ہو گئے تھے جو تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈنے کے بجائے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ کامران صاحب بھی دکھ سے بولے۔ انہیں ارمان خانزادہ کی حالت کا پتہ لگا تو خود کو بھی قصوروار سمجھنے لگے۔ انترآتما نے افسوس کیا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے لوش، میرا بچہ مر گیا تھا پانی میں ڈوب کے، وہ بھی 10 سال کا تھا۔ لوش، مجھے تم میں اپنا لوش نظر آیا تو میں نے انہیں اپنی قسم دے دی کہ وہ تمہیں مجھ سے دور نہ کریں۔ اصل قصوروار میں ہوں، مرینا نے سر جھکا کر کہا۔ میں آپ کا آج بھی وہی لوش ہوں مما، اور آپ کا لوش ہی رہوں گا۔ لوش نے ان کے ماتھے پر پیار کیا تو وہ سکون سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اب وقت آ گیا ہے، انہیں اپنا حساب دینا ہوگا۔ مجھے دعا دے مما، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری دعائیں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ صرف دعائیں نہیں، ہم سب تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ کامراج مرزا نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنے پن کا احساس دلایا۔ گاڑی اس وقت خان حویلی کے سامنے تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ وہی پرانے منظر پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ یہ سب آپ کا ہے، آپ کو اسے واپس حاصل کرنا ہے، عروج نے دھیمے لہجے میں کہتے اس کو چونکایا۔ اس وقت عروج اور افروز اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی، جبکہ کامران مرزا اور مرینا دوسری گاڑی میں تھے جو ان کے پیچھے تھی۔ لوش گاڑی سے باہر نکلا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سیدھے راستے سے وہ سب واپس کریں گے۔ وہ ایک بہت چالاک عورت ہے، اسے اسی کے کھیل میں ہرانا ہوگا۔ عروج نے گاڑی سے باہر آتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ تیز ٹھنڈی ہواؤں سے وہ کانپ رہی تھی۔ عروج ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر سب کرنا ہوگا، یہ صحیح وقت نہیں ہے ابھی اندر جانے کا۔ کامران مرزا نے بھی باہر آتے اسے سمجھایا۔ کچھ سوچتے ہوئے لوش نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب سب کا رخ مرزا حویلی کی طرف تھا۔ سبھی نے ریلیکس ہو کر پلان بنایا، ان کی کمزوری پر وار کرنا تھا۔ ایک ہفتے تک وہ انہیں سرچ آؤٹ کرتے رہے۔ اب ان کا پہلا شکار تنویر اور مونا تھے۔ لوش اور عروج رات کے وقت گاڑی میں ایک طرف چھپے تنویر کا انتظار کر رہے تھے۔ عروج اس وقت دلہن کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ لوش کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ عروج کو اس روپ میں تنویر کے سامنے بھیجنے پر اس کا دل راضی نہ تھا۔ زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے۔ لوش اس کا خوبصورت سراپا دیکھتا رہ نہ سکا تو بول دیا۔ عروج چونکی، اس کے چہرے پر شرارتی مسکان سجی تھی۔ مسٹر ایل کے، آر یو جیلس؟ وہ اس کے قریب جھکتے دھیمے لہجے میں بولی۔ لوش نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بہت ہی قریب کرتے ہوئے اسے دل سے محسوس کیا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، ورنہ اس مشن سے 2 منٹ لگاؤں گا باہر کرنے میں، سمجھی تم؟ لوش کے سخت لہجے میں عروج نے اچھے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آ گیا، عروج نے دور اشارہ کیا۔ لوش نے گہرا سانس چھوڑا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی کہ لوش نے اس کی کلائی تھامے روکا۔ اپنا خیال رکھنا، میں پاس ہی ہوں، اس نے تسلی دی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ عروج کو اس کا فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ تنویر رات کو دوستوں کے ساتھ وقت گزار کے لیٹ گھر آیا تو راستے میں اسے ایک لڑکی سڑک پر بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے فوراً گاڑی روکی۔ پلیز مجھے بچا لیں، وہ رو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا؟ تنویر اس کا دلہن والا سراپا دیکھ بری طرح بہکا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری تھیں۔ وہ میری سوتیلی ماں مجھے کسی بڈھے سے بیاہنا چاہ رہی ہے تو میں وہاں سے بھاگ آئی، پلیز مجھے سہارا دے دیں۔ اس کا رونا اوریجنل تھا، جبکہ دور گاڑی میں بیٹھا لوش اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا بابا رو مت، چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھاتا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ لوش نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اب دوسرا وار کرنا تھا، بس عروج اپنا کام کر دے۔ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ عروج نے اتنا بڑا مینشن دیکھ حیرت سے پوچھا۔ ارے ہے تو صحیح، لیکن آج گھر پر نہیں ہے۔ تم فکر نہیں کرو، آرام سے یہاں رہ سکتی ہو، اسے اپنا گھر ہی سمجھو، اور مجھے بھی۔ وہ عروج کے تھوڑا قریب ہوتے جھک کے بولا تو عروج مسکرائی۔ آپ بہت ہاٹ ہیں، آپ کی شادی ہو گئی؟ عروج نے پیار سے پوچھا۔ ارے ابھی کہاں، کوئی خوبصورت دلہن ملے تو میں بھی شادی کر دوں۔ وہ اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ عروج ایک دم تھوڑی پیچھے ہٹی۔ کیا آپ مجھ غریب سے شادی کریں گے؟ سچی؟ عروج نے اپنی پلکیں جھپکاتے معصومیت سے کہا۔ ہاں میری جان، تمہارا یہ قیامت ڈھاتا روپ دیکھ کر میں بری طرح بہک رہا ہوں، مجھے تمہارے حسن کا جام پینا ہے۔ وہ اس کے بازو پر اپنا چہرہ رگڑتے مدہوشی میں بولا۔ عروج دور جا کھڑی ہوئی۔ ارے صبر کریں، پہلے نکاح تو ہو جائے، پھر۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی مجھے اپنے قریب آنے سے مت روکو، میں مرنے والا ہو گیا ہوں۔ شادی بھی کر لیں گے صبح ہوتے ہی۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ عروج نے اسے خود سے پرے جھٹکنا چاہا، لیکن اس کی پکڑ مضبوط ہو رہی تھی۔ بات سنیں، 1 منٹ، میری
ہم روم میں چلیں، یہاں نوکر ہیں بہت، وہ دھیرے سے اس کے کان میں بولی تو وہ فوراً مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں لے جاتے بستر پر پٹکا، اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی اور پینٹ سے بیلٹ اتار کر بھی پھینک دی اور بستر پر لیٹے عروج پہ جمپ کرتے گرا، لیکن عروج ایک دم ایک طرف ہوتی سائیڈ میں جا کھڑی ہوئی۔ اف، کیوں ستا رہی ہو مجھے؟ مار دو گی کیا؟ وہ مدہوشی سے اس کا دوپٹہ کھینچ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے اوپر گرنے لگی تھی کہ فوراً کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھاما۔ عروج نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن تنویر کی گردن میں گھسایا۔ وہ ایک پل اس کو حیرت سے دیکھتا بے ہوش ہوا تھا۔ لوش نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ کہا تھا نا دور رہنا اس سے، وہ غصے میں بولا، جبکہ اس کے بازو پر پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میں نہیں گئی اس کے قریب، عروج نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے دھیمے لہجے میں صفائی دی۔ لوش نے اسے بالوں سے تھامے خود سے قریب کیا۔ اس نے تمہارے بازو کو چھوا۔ عروج اس کی قربت سے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ تمہاری گردن میں چہرہ چھپایا لقمان۔ عروج نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کا نام پکارا۔ آؤ ہم شادی کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں محبتوں کے دیپ جلتے دیکھ لوش بری طرح ہوش میں آتا چونکا اور جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہم صرف اس مشن تک ساتھ ہیں، اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے، وہ اپنا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ عروج کا دل پوری طرح ٹوٹا۔ اپنی ذات کی انسلٹ اس سے برداشت نہ ہوئی۔ نہ جانے کس بھاونا میں بہتے اس سے وہ شادی کا اظہار کر گئی۔ میں مذاق کر رہی تھی، اتنا سیریس مت ہو، وہ اپنے آنسو حلق میں اتارتے مسکرا کے بولی۔ آج اسے پتہ چلا تھا آنسوؤں کا ٹیسٹ نمکین ہوتا ہے۔ اب جلدی سے اس کا بندوبست کریں، کوئی آ جائے گا۔ عروج خود کو سنبھال چکی تھی۔ لوش نے بھی خود کو سنبھالتے تنویر کی باڈی کو وہاں سے ہٹایا اور بہت ہی ہوشیاری سے وہ وہاں کے کیمرے بھی بند کر چکے تھے۔ تنویر کے غائب ہونے کی خبر کسی کو نہ تھی، نہ کسی نے نوٹس لیا۔ اب باری ہے مونا کی۔ آل دا بیسٹ بھیا، افروز نے لوش کو پیار سے کہتے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ عروج بھی چپ چاپ اٹھنے لگی کہ لوش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عروج نے اس کے نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ لوش کے پرپوز کرنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ آپ نے تو کہا تھا مشن کے بعد ہمارے راستے۔ نہیں رہ سکتا تمہارے بنا یار، بہت سوچا، لیکن یہ دل تمہیں ہی مانگ رہا ہے۔ بولو، بنو گی میری دلہن؟ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بہت دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ عروج نے ہاں میں سر ہلایا تو کامران، مرینا اور افروز اندر داخل ہوئے۔ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا کہ تم دونوں میں کچھ تو ہے، اب جلدی سے بتا دو، مولوی صاحب کو کب بلاؤں؟ کامران مرزا نے بیٹے کو گلے لگاتے پوچھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی بلانے تو؟ لوش عروج کو پیار سے دیکھتے بولا، اتنی جلدی؟ ابھی تو پاپا اور ارمان انکل کو۔ عروج نے اعتراض کیا، ان کی فکر نہ کرو بیٹا، عباسی صاحب کو ہم آن لائن لے لیں گے نکاح کے وقت، اور اس مشن سے فارغ ہوتے ہی مسٹر ارمان کے ساتھ مل کر آپ دونوں کا بگ ریسیپشن کروائیں گے، کیونکہ میرے خیال سے نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کامران مرزا کچھ ہی دیر میں نکاح کا سب انتظام کر چکے تھے اور عباسی صاحب کو آن لائن لیتے نکاح کرایا گیا تو سب نے مبارکباد دی۔ اندرونی خوشی سے سب کے چہرے جگمگا اٹھے۔ عروج کی شرمیلی مسکان پر افروز فدا ہو گئی۔ عروج نکاح کے بعد لوش کے روم میں بیٹھی اس کا انتظار کرتے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ حیران ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھنا تھا تمہیں، لوش نے اس کے قریب آتے گمبھیرتا سے کہا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ سچ میں؟ مجھ میں؟ لوش نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ بہت بہکا تھا۔ عروج کی سانسیں اب بہت تیز چلنے لگی تھیں۔ وہ اس کی قربت میں بہنے لگی تھی۔ لوش نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ عروج، لقمان تم صرف میری ہو، سمجھی تم؟ وہ جنونی انداز میں کہتا اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹوں کی پکڑ جما گیا۔ عروج نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔ اس کی روکی ہوئی سانسیں چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ یو آر مائی لو، وہ اس کی گردن پہ جھکتا مدہوش ہوتا بہکے جا رہا تھا۔ لقمان، مجھے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے گھبرا کے بولی۔ لوش اسے گود میں اٹھائے بیڈ پہ لے آیا۔ بہت نرمی سے وہ اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ عروج کی سسکیاں سنتا وہ اور بھی زیادہ بہکتا جا رہا تھا۔ محبتوں کے دیپ جب دل میں جلنے لگے تو محبوب پیارا لگنے لگتا ہے، عشق سا ہو جاتا ہے، اور وہ محبت سے عشق کا سفر طے کرنے والے تھے۔ آپ اس کو زیادہ اپنے ساتھ مت چپکانا، عروج نے لوش سے کہا، جو مونا کو ایک ہفتے سے اپنے پیار کے جال میں پھنسا رہا تھا۔
وہ کافی حد تک اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کی بات پر لوش نے اس کے لبوں کو شدت سے چوما اور گاڑی سے باہر نکلا۔ کیسا جنونی ہے، میری لپسٹک بھی خراب کر دی، وہ ٹیڑھا منہ کرتی بولی۔ لوش مونا کو لیے ایک روم میں داخل ہوا۔ وہ لوش کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ اپنی رات رنگین بنانے ایک ہوٹل کے روم میں چلی آئی، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے لوش نے اسے بے ہوش کیا اور تنویر کی طرح اسے بھی غائب کر دیا۔ اب وقت تھا تانیہ کے ساتھ آمنا سامنا کرنے کا۔ لوش نے گاڑی کا رخ خان مینشن کی طرف موڑا اور گاڑی سیدھی گیٹ کے اندر داخل کی۔ وہاں کا پرانا چوکیدار بھی لوش کے ساتھ مل چکا تھا، اس لیے لوش کی گاڑی کو نہ روکا۔ ارے کہیں تو پتہ کرو، میرے دونوں بچے غائب ہیں اور تمہیں فکر ہی نہیں؟ تانیہ کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بچے نہیں ہیں، وہ ایڈلٹ ہو چکے ہیں، آ جائیں گے۔ فضل نے ٹالا۔ تم کیسے باپ ہو؟ اولاد کتنے دن سے نظر نہیں آ رہی اور تم ابھی… اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ اپنے سامنے خوبصورت نوجوان کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آ گئے؟ اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، لوش نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سخت لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ تانیہ کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ لقمان؟ وہ فوراً پہچان گئی۔ واؤ، داد دینی پڑے گی آپ کی یادداشت کی۔ سوتیلا بیٹا یاد ہے آپ کو، لیکن اپنی سگی اولاد یاد ہے یا… لقمان تم نے میرے بچے… کیا کیا تم نے میرے بچوں کے ساتھ؟ بولو۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر میری بات نہ مانی تو… کیا چاہتے ہو تم؟ تانیہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اپنے گناہوں کو قبول کرو، قبول کرو کہ میری ماں کا ایکسیڈنٹ تم دونوں کی پلاننگ سے ہوا، مجھے مارنے کی کوشش کی اور میرے پاپا کو بھی۔ تانیہ بری طرح پھنسی۔ تم میرے بچے میرے حوالے کر دو، ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ تانیہ بے بسی سے بولی۔ میں بھی اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہی تھا، آپ نے سوچا؟ لقمان نفرت سے بولا۔ تانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ آج تانیہ کے گناہوں کی سزا ملنے کی باری تھی۔ ٹھیک ہے، میں سب گناہ ٹھاں… ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ فضل نے اس پہ گولی چلا دی۔ وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ مجھے معاف، وہ لوش کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ لوش نے ایک قہر کی نظر فضل پر ڈالی۔ ابھی وہ لوش پر بھی گولی چلاتا کہ تبھی پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا۔ عروج جو پہلے سے وہاں موجود تھی وہ سب ریکارڈ کر چکی تھی۔ وہ پولیس آفیسر کو دے دی۔ مسٹر لوش، آپ کا بہت شکریہ، یہ دونوں بہت بڑے مجرم تھے، آپ نے ثبوت سمیت انہیں پکڑوایا۔ گڈ جاب، اس مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ لوش کی آنکھیں بھر آئیں۔ تانیہ اپنا دم توڑ گئی تھی۔ تنویر اور مونا کو لوش نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان دونوں سے ان کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ لوش اپنے پاپا سے ملتا انہیں گلے سے لگا گیا۔ وہ ویل چیئر پر تھے۔ جب لوش نے انہیں واپس خان مینشن لایا تو ان کے چہرے پر مسکان تھی جبکہ آنکھوں میں آنسو۔ لوش ویل چیئر پر انہیں اندر لے گیا۔ سبھی ان کے ساتھ تھے۔ دشمنوں سے چھٹکارا پا کر خان مینشن خوشیوں سے بھر گیا۔ عروج اور افروز نے پورا مینشن روشنیوں سے بھر دیا۔ ہر طرف کے محبت کے دیپ جلائے گئے تھے، لائٹنگ کی گئی تھی، پورے مینشن کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ انکل، یہ بہت پیارا لگ رہا ہے نا ہمارا گھر؟ عروج نے ارمان کے قدموں میں بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ بہت پیارا، میرے بچے میرے پاس ہیں، میرا لقمان میرے پاس ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے لوش کا ہاتھ تھامے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ پاپا، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ لوش ان کے قدموں میں بیٹھتا دل سے بولا۔ ارمان نے کامران مرزا کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بچے کو آپ لوگوں نے اپنا بچہ بنایا، اسے ماں باپ کا پیار دیا، میں اس کا بالکل شکریہ ادا نہیں کروں گا، یہ آپ کی محبت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ لوش، جتنا میرا بیٹا ہے اتنا ہی آپ کا بھی، اس پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ ارمان خانزادہ کی بات پر مرینا روتے ہوئے ہنس دی۔ کامران مرزا بھی دھیما سا مسکرا دیے۔ سب نے مل کر ایک ساتھ ڈنر کیا اور کل کے لیے گرینڈ ریسیپشن پلان کیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ عروج نے روم میں آتے محبت اور خوشی سے پوچھا۔ کاش میری ممی زندہ ہوتی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اس کو سیدھا کرتا اس کے سینے سے لگا۔ آج وہ بھی بہت خوش ہوں گی۔ لوش نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائیں۔ کافی دیر وہ آنکھیں موندے اس کے ساتھ یوں ہی کھڑا رہا کہ دھیرے سے اس کے ہونٹ اس کی گردن سے ٹچ ہوئے تو عروج لرز گئی، تو پھر لوش رکا نہیں۔ اس کی بھوری بیئرڈ اس کی گردن سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی محبت میں بہکتی جا رہی تھی اور اس کا یوں بہکنا لوش کو اور بھی پاگل کر رہا تھا۔ وہ اسے بستر پر لاتے سب لائٹس آف کرتا، اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گرا چکا تھا۔ محبتوں کا آغاز ہو چکا تھا اور خان مینشن میں
محبتوں کے دیپ جل اٹھے تھے۔ آج کی کہانی کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔